بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع سخن ہے حضرت دانیال علیہ السلام۔ بخت نصر کافروں کا بڑا جابر بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہت مشرق سے مغرب تک تھی۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو شکست دے کر مردوں کو قتل کروا دیا۔ بخت نصر پورے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر کے بہت سی عورتوں، بچوں اور لڑکوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ اور آپ کے چند ساتھی ان قیدیوں میں نمایاں تھے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے متاثر ہو کر ان کا خاص خیال رکھا، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان کو اپنی مجلس میں خاص طور پر بیٹھنے کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو عقل، حکمت و عمل سے خوب نوازا تھا۔ ایک دن بادشاہ بخت نصر نے سونے کا بت بنا کر شہر میں رکھ دیا۔ پھر تمام وزیروں اور رعایا کو حکم دیا کہ وہ سب اس بت کی عبادت کریں۔ تمام لوگوں نے بادشاہ بخت نصر کے حکم کی تعمیل کی، سوائے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں نے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ جب بادشاہ کو ان کے انکار کی خبر ملی تو اس نے بہت غصہ کیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے میرے بت کی عبادت کیوں نہیں کی؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس سونے کے بے جان بت کی حیثیت ہی کیا ہے جو ہم اس کو سجدہ کریں؟ یہ سن کر بادشاہ بخت نصر غضبناک ہو کر بولا، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اس بت کی عبادت کرو، ورنہ میں تمہیں جلتی ہوئی آگ میں پھینک دوں گا۔ بادشاہ بخت نصر کی بات سن کر حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اعتماد اور جرأت سے جواب دیا، اے بادشاہ وقت، ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں جلتی ہوئی آگ سے بچائے گا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جواب سن کر بادشاہ بخت نصر غصے میں آ کر بولا، ان سب کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جن لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آگ کی بھٹی میں ڈالا تھا، اللہ کے حکم سے وہ آگ کی شدت سے جھلس کر مر گئے۔ کچھ دن بعد بادشاہ بخت نصر کا انتقال ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایران نے عراق پر حملہ کر دیا۔ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد ایران کا بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قدر کرنے لگا۔ حاسدوں نے ایران کے بادشاہ سے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہ جانے اپنے گھر میں کس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ایران کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں والے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے حکم سے شیروں والے کنویں میں ٹھہرے رہے۔ پھر انہیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ارمیا علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے کہا، اے رب کریم، میں بیت المقدس میں ہوں اور حضرت دانیال علیہ السلام دوسرے ملک عراق میں ہیں۔ ان کے کھانے کا انتظام میں کیسے کروں اور یہ کھانا وہاں کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، میرے حکم کے مطابق کھانا تیار کرو، وہاں تک تجھے اور تیرے کھانے کو پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ارمیا علیہ السلام نے کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت ارمیا علیہ السلام اور ان کے تیار کردہ کھانوں کو حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے حضرت ارمیا علیہ السلام سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں ارمیا ہوں، مجھے میرے رب نے یہاں بھیجا ہے۔ اللہ پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔
وہی اللہ پاک ہے جو ہماری پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور وہی ہمیں نیک کام کرنے کی قوت دیتا ہے اور برے کاموں سے بچاتا ہے۔ شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، بلکہ وہ ان کے پیر چاٹتے۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو ان افراد کو شیروں کے پنجرے میں ڈلوا دیا جنہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایران کا بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مزید قدر کرنے لگا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے رب العزت، مجھے تیرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایران فتح ہوا تو انہیں ایک تابوت ملا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کا ایک خط بھی تھا، جو عربی زبان میں منتقل کرنے کے بعد پڑھا گیا۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سنا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے۔ جب حضرت عمر کو اس بات سے آگاہ کیا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر دیں اور دفنانے والے کو میری طرف بھیج دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر آج بھی ایران میں موجود ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، شکریہ۔